بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، سورۃ البقرہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کی تفسیر سے پہلے ایک دو مسائل جن کا تعلق ہمارے درس حدیث سے ہے ان کی طرف اشارہ کر دوں. ایک مسئلہ ہم نے ابھی عشاء کی نماز سے پہلے ایک حدیث کی روشنی میں یہ پڑھا کہ جب کھانا کھا لیں تو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے فوراً بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس سے صرف ایک چیز مستثنا ہے اور وہ ہے اونٹ کا گوشت. وہ اونٹ کا گوشت ہے وہ مستثنا ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کھا لیں گے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو دوبارہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے. باقی اس کے علاوہ اور کوئی بھی کھانا کھائیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. پہلے اگر وضو کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا تو اس کے بعد آپ اسی وضو کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور مسئلہ ایک بھائی نے پوچھا ہے اور وہ بھی ہمارے پچھلے درس کے متعلق ہے. آج ہمارا جو درس حدیث ہوا اس میں ہم نے باجماعت نماز کے کچھ احکام پڑھے ہیں کہ باجماعت نماز کے دوران صف بندی کس طرح ہونی چاہیے، صفوں کو کس طرح سیدھا کرنا چاہیے اور صفوں میں کس طرح مل کر کھڑا ہونا چاہیے. اسی کے متعلق امامت اور اقتداء کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ امامت کا معیار کیا ہے، امام کس کو بنانا چاہیے. اور بعض اوقات ایک ایسا امام اگر مصلی پر کھڑا ہو کہ جو بڑے بڑے گناہوں کے لحاظ سے مشہور ہو، نعوذ باللہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہو، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اس شخص کو ہونا چاہیے کہ جو دین کے احکامات کا پیروکار ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو اور اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہو اور محرمات سے، منہیات سے اور گناہوں کے کاموں سے اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچانے والا ہو. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایسا کچھ شخص آپ کو ملے گا نہیں کہ جو مکمل طور پر دین پہ عمل کرنے والا ہو اور مکمل طور پر منہیات سے، محرمات سے اور تمام برائیوں اور تمام گناہوں سے بچنے والا ہو. ایسا تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو کوئی شخص کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو یقیناً وہ گناہگار بھی ہوتا ہے، کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں پر پردہ رکھے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. تو اصل معیار یہی ہے کہ ایک شخص دین کے احکامات سے واقف ہو اور دین کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہو، کوشش یہی کرتا ہو کہ دین کے احکام پہ عمل کرے. اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں میں پردہ ڈال دیا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. تاہم اسی سوال کا جو ایک حصہ ہے وہ یہ کہ اگر وہ شخص مشہور ہو کبیرہ گناہوں کے لحاظ سے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو،
نعوذ باللہ وہ بدکاری میں ملوث ہو یا کسی اور بڑے گناہ میں ملوث ہو، اور پتہ ہے مقتدیوں کو کہ یہ بندہ جو ہے یہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ امام حکومت وقت کی طرف سے لگایا گیا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کو امام لگانے میں حاکم سے یا اس کا جو مسئول ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس نے اس طرح کے بندے کو امام لگا دیا تو وہ اللہ کے ہاں مسئول ہوگا۔ مقتدیوں سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ گچھ کی جائے گی کہ آپ نے اس طرح کے بندے کے پیچھے نماز کیوں پڑھی۔ بات سمجھ نہیں؟ اگر حاکم وقت کی طرف سے، حکومت کی جانب سے اگر اس طرح کا بندہ امام لگا دیا جائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر نمازیوں کو اختیار حاصل ہو، مقتدیوں کو اختیار ہو کہ بھئی آپ جس کو چاہیں امام رکھ لیں، تو پھر نمازیوں کو اس طرح کا امام نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے اختیار میں ہے تو پھر اس طرح کا بندہ اپنے امام بنانا ہی نہیں چاہیے کہ جو کسی بڑے گناہ میں ملوث ہو اور وہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں مشہور ہو کہ یہ فلاں بڑا گناہ کرتا ہے، تو اس شخص کو تو امام بنانا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر مجبوری کی بنا پر اس بندے کے پیچھے بھی کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے، اگر اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنی پڑے تو نماز ہو سکتی ہے، پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑا ظالم اور جابر حکمران تھا، اور معلوم نہیں کتنے لوگوں کو اس نے بے گناہ قتل کیا، ناجائز طور پر قتل کیا۔ اتنا بڑا ظالم اور جابر حکمران اور کئی بے گناہ لوگوں کا قاتل، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ صحابی کہ جو سنت کی سختی سے اتباع کرتے تھے، وہ بھی اس امام کے پیچھے، حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی مجبوری تھی۔ اس دور میں جو خلیفہ ہوتا تھا یا اپنے علاقے کا جو گورنر ہوتا تھا وہ اس علاقے کا امام بھی ہوتا تھا، تو اس لیے وہ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے پہ مجبور تھے۔ اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو ہو سکتا کہ یہ ظالم حکمران ان کو ویسے قتل کر دیتے۔ تو مجبوری کی حالت میں اس طرح کے بندے کے پیچھے ظاہر ہے کہ قاتل جو ہے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس طرح کے بندے کے پیچھے اگر مجبوراً نماز پڑھنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اختیار ہو، آپ چوائس کر سکتے ہو امام کہ یہ رکھنا ہے یا یہ رکھنا ہے، تو پھر وہاں پر انسان کو وہی بندہ امام بنانا چاہیے، اسی کو چوائس کرنا چاہیے کہ جو جس کے بارے میں مشہور ہو، لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ بندہ نیک ہے، صالح ہے، دین کے احکام پہ عمل کرتا ہے، تو پھر اسی کے پیچھے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ اعلم۔ اب ہم آتے ہیں، کچھ سوالات اور ہیں لیکن انشاءاللہ درس تفسیر کے آخر میں ہم سوالات کے جوابات دیں گے۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا یعنی صفا اور مروہ کا طواف کرے، یعنی ان دونوں کے درمیان سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص نفلی عمل کرے، نفلی طور پر کسی خیر کے عمل کو سر انجام دے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ رب العزت قدردان ہیں اور علم رکھنے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ ان دو پہاڑوں کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، یعنی یہ دو پہاڑ ان مقامات میں سے ہیں کہ جہاں پر خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ خصوصی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان دو پہاڑوں پر جا کر ان کے درمیان سعی نہ کرے، اور جب تک وہ ان دو پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے دعا نہ مانگے اس وقت تک ان کا عمرہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہیں
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے اور ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں پر خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کتنے عمرے کیے؟ 4 عمرے کیے۔ اور کتنے حج کیے؟ 1 حج کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 1 ہی حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور پوری زندگی میں 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے۔ ہر عمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی سعی کی، اور حج میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی 2 مرتبہ سعی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کر رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ نے طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی۔ اس کے بعد پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحج کو مینا سے واپس تشریف لائے تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا، طواف حج یا طواف زیارت بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی بھی کی۔ اور پھر یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا اور 1 مرتبہ جو آپ نے حج کیا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پہ گئے تو ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر بھی اور مروہ پر بھی کھڑے ہو کر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اور وہ دعا مشہور دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھتے اور اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ پڑھتے، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے، پھر 1 مرتبہ پڑھتے، پھر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے، پھر تیسری بار پڑھتے اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے۔ تو 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، صفا پر بھی اور مروہ پر بھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ واقعتاً اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور واقعتاً یہ ان مقامات میں سے ہیں کہ جہاں پر خصوصی طور پر عبادت کرنی چاہیے اور خصوصی طور پر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ عمرے کے دوران اور حج کے دوران جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، آج کل لوگ ان مقامات پہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے، اور جن موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی ان موقعوں پر وہ بیٹھ کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برخلاف۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عمل میں بہترین نمونہ سمجھنا چاہیے، نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، اور اسی طرح لوگوں سے لین دین کرنے میں بھی، والدین سے حسن سلوک، اولاد کے ساتھ کس طرح سلوک ہو، لوگوں کے حقوق کس طرح سے ادا ہوں۔ المہم یہ ہے کہ دین کے ہر معاملے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی اہمیت کو اجاگر کیا، صفا اور مروہ کی حیثیت اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور یہاں خاص طور پر ان 2 مقامات پر، ان 2 پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ تو اس طرح اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ، جو شخص بھی حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ذرا الفاظ پہ غور رکھیے گا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرے یعنی سعی کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ انداز کیوں ہے؟ یہ انداز کیوں نہیں اختیار کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جو شخص حج بیت اللہ کرے اور وہ عمرہ کرنے جائے تو وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے یا صفا اور مروہ کا طواف کرے؟ یہ حکم نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ انداز اختیار نہیں کیا گیا حکم والا، بلکہ انداز یہ اختیار کیا گیا کہ لا جناح علیہ، حج بیت اللہ کرنے والے پر اور عمرہ کرنے والے پر گناہ نہیں ہے
ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے اور سعی کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ انداز اللہ تعالیٰ نے کیوں اختیار کیا؟ اس کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، اور یہ ایک حدیث اور اس سے اگلی حدیث جو میں ابھی دوسرے سبب میں بیان کروں گا، ان 2 حدیثوں کو بیان کرنے سے پہلے میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یقینی طور پر قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ سب سے پہلے قرآن مجید سے ہی بہتر طور پر سمجھی جا سکتی ہے، اور دوسری چیز جس کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ لیا جائے تو قرآن مجید کی تفسیر واضح ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی آیات کا مفہوم کھل کر بیان ہو جاتا ہے اور وہ ذہن پہ اتر جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث جو اس آیت کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ کنا نرى انہما من امر الجاہلیہ، کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو صفا اور مروہ جو ہیں اور ان کے درمیان جو سعی ہے، من امر الجاہلیہ، یہ تو جاہلیت کی کوئی رسم ہے۔ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید یہ جاہلیت کی رسموں میں سے کوئی رسم ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ فلما جاء الاسلام، پھر جب اسلام آیا تو امسکنا عنہما، تو ہم نے ان کے درمیان طواف کرنا اور سعی کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم ہے، مشرکانہ رسموں میں سے ایک رسم۔ تو جیسے ہی اسلام آیا اور ہم نے اسلام قبول کیا تو ہم نے اس رسم کو چھوڑ دیا، امسکنا عنہما، اور ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید ان دونوں کے درمیان طواف کرنا اور شاید ان دونوں کے درمیان سعی کرنا جو ہے یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو بھی حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے۔ یہ گناہ کی نفی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ گناہ سمجھ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے یہ دراصل مشرکانہ رسم ہے، تو گناہ محسوس کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ حج بیت اللہ اور عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے اور ان دونوں کا طواف کرے۔ ایک تو یہ حدیث جس کے ساتھ اس کا مفہوم واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے جن کا نام تھا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مشہور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور ان کی شادی ہوئی تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ اسماء بنت ابی بکر اور عائشہ بنت ابی بکر یہ دونوں بہنیں لگتی تھیں۔ تو اسماء بنت ابی بکر جو تھی انہی کے بطن سے پیدا ہوئے عروہ، اور ان کے باپ کا نام تھا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ جو عروہ ہیں یہ صحابی نہیں تھے، یہ صحابی کے بیٹے تھے لیکن صحابی نہیں تھے، یہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، کبار تابعین میں۔ ان کی صحابہ کرام سے ملاقات تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خالہ بھی لگتی تھی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ رحمہ اللہ کی، تو اپنی خالہ سے یہ مسئلے پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اپنی خالہ جان سے مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی عالمہ بھی تھی، فقیہہ بھی تھی، بلکہ اپنے دور کی سب سے بڑی فقیہہ تھی، اور دین کے احکامات کا علم جتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، خواتین میں سے اتنا علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے آپ کے شاگرد جو تھے، اور آپ ام المومنین بھی ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عروہ بن زبیر جو ہیں یہ جاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کرنے کے لیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال انہوں نے اس آیت کے بارے میں بھی کیا، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہنے لگے، اے ام المومنین، اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بات توجہ سے سنتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انداز یہی بتا رہا ہے لا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ جو ان دونوں کے درمیان طواف کرے۔
مطلب یہ ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان طواف نہ کرے تو وہ بھی جائز ہے. تو یہ مفہوم بالکل واضح ہے. اسی طرح معلوم ہو رہا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال سنا اپنے بھانجے کو اور اپنے شاگرد کا, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کلا, ہرگز نہیں, یہ مفہوم بالکل درست نہیں ہے جو تم نے اس آیت سے اخذ کیا ہے کہ جو ان دو کے درمیان طواف نہ کرے, صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے تو حرج نہیں ہے, جائز ہے. فرمانے لگی یہ مفہوم غلط ہے. در حقیقت اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہنے لگی لو کانت کما تقول, اگر یہ بات اسی طرح سے ہوتی, کانت فلا جناح علیہ الا یطوف بہما, اگر یہ مفہوم ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف نہ کرے. اگر یہ الفاظ ہوتے تو پھر تمہاری بات درست تھی, لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان یطوف بہما, کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لہذا وہ تمہارا جو مفہوم ہے وہ غلط ہے. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ لا جناح علیہ, کوئی گناہ نہیں اس پر جو طواف کرے صفا اور مروہ کے درمیان. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کیوں انداز اختیار کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا, کہتی ہیں در حقیقت بات یہ ہے کہ انصار مدینہ جو تھے نا, مدینہ کے رہنے والے جو مسلمان تھے, یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مدینہ منورہ سے جب نکلتے تھے تو یہ منات بت جو ہے اس کے نام کا احرام باندھتے تھے اور اس کا نام پکارتے تھے. جب احرام کی نیت کرتے تو وہ لبیک اللہم لبیک کہنے کی بجائے لبیک مناتن کہتے تھے کہ منات ہم تیرے لیے حاضر ہیں. ٹھیک ہے, منات جو ہے یہ بت کا نام ہے اور یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے. تو وہ منات بت کے نام پر احرام باندھتے تھے اور مکہ مکرمہ آتے تھے. پھر جب مکہ مکرمہ آ جاتے تھے اور اس بت پر حاضری دیتے تھے تو پھر یہ اس بت پر حاضری دینے کے بعد یہ خیال کیا کرتے تھے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا تو فضول ہے. اصل تو یہی منات کی حاضری ہے. ٹھیک ہے, بیت اللہ شریف کا طواف کر لو, باقی جہاں تک صفا اور مروہ کا تعلق ہے تو یہاں پر سعی نہیں ہونی چاہیے, یہ گناہ کا کام ہے. اللہ رب العزت نے انصار مدینہ جو کہ اسلام قبول کر چکے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ کا کام سمجھتے تھے, اللہ نے اس کا جواب دیا کہ لا جناح علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں. ان یطوف بہما, کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے, ان دونوں کی سعی کرے. بات واضح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں پہلی بات میں کہی تھی وہ بھی شاید ذہن سے چلی گئی ہو. ہاں جی, میرے خیال ہے بات بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے گناہ کی نفی کیوں کی ہے, اس لیے کہ وہ لوگ گناہ سمجھتے تھے اس کو, یا تو مشرکانہ رسموں میں سے ایک رسم سمجھتے تھے, یا پھر منات بت پر حاضری دینے کے بعد وہ اس صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ کا کام سمجھتے تھے. ایک تیسرا سبب جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں. تیسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ در حقیقت ایک شخص تھا جس کا نام تھا اساف, اور دوسری ایک عورت تھی جس کا نام تھا نائلہ. اساف اور نائلہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ میں تھے, مرد بھی اور یہ عورت بھی, دونوں مکہ مکرمہ میں تھے, اور ان کے ناجائز تعلقات تھے, حتیٰ کہ ان دونوں نے اپنے ناجائز تعلقات کو پورا کیا عین خانہ کعبہ کے درمیان. ناجائز تعلقات کو پورا کیا یعنی بدکاری کا ارتکاب کیا. اللہ رب العزت نے ان دونوں کو سزا کیا دی؟ اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں مسخ کر دی اور ان کو پتھر بنا دیا. پھر ایک عرصہ گزر گیا, یہ پتھر خانہ کعبہ میں موجود رہے. ایک عرصہ گزر گیا, جب عرصہ گزر گیا تو جو نئے لوگ آئے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو دو پتھر خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں یقیناً یہ بڑے بابرکت پتھر ہیں, یہ بہت ہی بابرکت پتھر ہیں. چنانچہ انہوں نے ان دونوں پتھروں کو یہاں سے نکالا اور ایک پتھر کو رکھ دیا جبل صفا پر اور دوسرے پتھر کو رکھ دیا کہاں پر؟ جبل مروہ پر. یہ اسلام سے آنے کی پہلے کی بات ہے, اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے. جب اسلام آیا تو مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ اساف اور نائلہ نامی جو لوگ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بدکاری کا ارتکاب کیا تھا, اور اللہ رب العزت نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں ان کی شکلوں کو مسخ کر کے ان کو پتھر بنا دیا تھا. مکہ کے رہنے والے لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ انہی دو پتھروں کو خانہ کعبہ سے منتقل کر کے صفا اور مروہ پہ رکھ دیا گیا ہے. چنانچہ ان کو تو پتہ تھا کہ یہ در حقیقت برے لوگ تھے, انہوں نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اور بہت بڑی جسارت کا ارتکاب کیا کہ عین بیت اللہ شریف کے اندر بدکاری کا ارتکاب کیا, اور اللہ نے ان کو سزا دی
اور پھر ان دو پتھروں کو صفا اور مروہ پہ رکھ دیا گیا. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب یہ دونوں بدکار تھے اور بدکاروں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور ان پتھروں کو یہاں پر رکھ دیا گیا ہے, تو پھر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہونی ہی نہیں چاہیے, صفا اور مروہ پہ جانا ہی نہیں چاہیے. صفا اور مروہ پہ جانا گناہ ہے, کیونکہ یہاں وہ پتھر رکھے گئے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انسانوں سے ان کو پتھر بنایا تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اشکال کا جواب دے دیا کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ جو دو پتھر ہیں, یہ جو دو پہاڑ ہیں صفا اور مروہ, یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان مقامات میں سے دو مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ کی عبادت خصوصی طور پر ہونی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ لا جناح علیہ, جو بھی حج بیت اللہ کرے اور اس کا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دو کے درمیان طواف کرے یا سعی کرے. تو گناہ کی نفی جو ہے وہ در حقیقت ان کے اس وہم کی نفی ہے. گناہ کی نفی در حقیقت ان لوگوں کے ذہنوں میں پایا جانے والا جو وہم تھا, اس وہم کی نفی ہے کہ نہیں, ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں, صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ نشانی کب سے ہے؟ جب سے حضرت حاجر علیہ السلام نے, آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کے دودھ پیتے بچے کے پاس جب پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں, اس کے بعد یہ خاتون, یہ پاک باز خاتون, یہ عظیم خاتون جن کا اللہ رب العزت پہ توکل اور بھروسہ اس قدر زیادہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے جانے لگے تو یہ ان کو دہائی دیتی رہی, ان کو پکارتی رہی کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, نہ یہاں پر نہ کوئی انسان نہ کوئی آبادی, یہاں بے آباد جگہ پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیوں اس طرح کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. تو حضرت حاجر کے ایمان پہ قربان جائیے, انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے سر کے اشارے کے ساتھ پیچھے مڑے بغیر کہا کہ ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا. پھر اس خاتون نے کیا کہا؟ اذن لن يضيعنا الله ابدا, تب اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اس خاتون نے اللہ رب العزت پہ بھروسہ کیا, اللہ پہ توکل کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کو, اس خاتون کو اور اس کے دودھ پیتے بچے کو اللہ نے ضائع نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کی خوراک کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے وسائل پیدا کر دیے. یہ خاتون جب یہ سارا راشن ختم ہو گیا تو راشن کی تلاش میں اور انسانوں کی تلاش میں کہ یہاں دیکھوں تو صحیح کہ یہاں پر کوئی انسان ہیں بھی کہ نہیں, کبھی صفا پہ جاتی اور کبھی مروہ پہ جاتی. تو یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا اس خاتون کا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی حجاج بیت اللہ شریف میں جائیں گے, جتنے بھی عمرہ کرنے والے لوگ بیت اللہ شریف میں جائیں گے, سب پر اللہ نے فرض کر دیا کہ وہ ان دو کے درمیان, صفا اور مروہ کے درمیان سعی ضرور کریں. جب تک سعی نہیں کریں گے ان کا نہ عمرہ قبول ہوگا اور نہ ان کا حج قبول ہوگا. میرے عزیز بھائیوں, یہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما, کہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے, یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا جو ہے وہ لازم نہیں, بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا لازم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی, اے لوگو تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی ضرور کرو, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر سعی کو فرض کر دیا. یہ حدیث بالکل واضح ہے, کتب علیکم السعی, یہ بالکل کتب کا لفظ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یا اور ایک اور جگہ پہ کتب علیکم القتال, کہ تمہارے اوپر جنگ فرض کی گئی ہے, کافروں سے قتال کرنا فرض کیا گیا, اسی طرح تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو کتبہ یا کتبہ لفظ کا معنی ایک ہی ہے, فرض کرنا یا فرض کیا جانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ کتب علیکم السعی, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سعی فرض کر دی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ واللہ ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرتہ لم یطف بین الصفا والمروہ. اللہ کی قسم اس آدمی کا حج اور اس آدمی کا عمرہ مکمل نہیں ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتا. اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے اس کو اللہ رب العزت 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے. لہذا ہمیں بالکل اسی طرح سے سمجھنا چاہیے صفا اور مروہ کو جس طرح اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، لہذا ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کا تقدس اپنے ذہنوں میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان دونوں کے درمیان صحیح کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اور جو شخص نفلی طور پر خیر کا عمل کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کی نیکی کی قدر کرتے ہیں. نیکی کرنے والے کی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. فإن تک حسنة یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. اگر ایک نیکی بھی کوئی انسان کرے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. حتیٰ کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ رب العزت 10 گنا تک، حتیٰ کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کو ایک نیکی کا جو ثواب عطا کرتا ہے. اس سے بھی زیادہ، یعنی 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کسی ایک نیکی کا ثواب دے سکتا ہے. ان اللہ شاکر علیم. اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کو آخر اس میں کیا مفاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خامخواہ عذاب میں مبتلا کرے. شرط کیا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم. اگر تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، تو پھر تمہارے شکر اور تمہارے ایمان کی موجودگی میں اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے، اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس قدر شاکر ہے، یعنی قدردان ہے اللہ رب العزت کہ وہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک زنا کرنے والی عورت، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے، ایک زنا کرنے والی عورت جو ہے وہ سفر کر رہی تھی اور دوران سفر اس کو بہت سخت پیاس لگی. پانی ڈھونڈتے آخر اس کو ایک کنواں ملا. وہ کنویں پہ گئی اور اس نے کنویں میں ایک ڈول لٹکایا اور پانی نکالا اور اپنی پیاس بجھائی. پھر جب وہ پیاس بجھا کے فارغ ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک کتا جو ہے وہ سسک رہا ہے اور وہ بھی پانی کی پیاس میں مبتلا ہے، شدید پیاس میں مبتلا ہے اور بہت بری حالت ہے. اس عورت نے اپنے دل میں سوچا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دل میں سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اور میری بری حالت تھی تو میں نے اپنی پیاس بجھا لی اس پانی کے ساتھ، اسی طرح میں اگر اس کتے پر رحم کروں اور اس کی بھی پیاس بجھا دوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے. اس نے دوبارہ ڈول اسی کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا اور اس کتے کے سامنے رکھ دیا. اس نے پانی پی لیا. اس کے بعد اس کی موت آ گئی. حدیث میں ہے کہ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهَا فَغَفَرَ لَهَا. اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ اور بدکار عورت کے اس عمل کی قدردانی کی اور اس کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح قدردان ہے. ان اللہ شاکر علیم. اللہ بہت قدردان ہے. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده. کیا ان بندوں کو یہ معلوم نہیں ہے جو گناہ کرتے ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ قدردان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول نہ کرتا.
اللہ کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، اور اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہ نفع نقصان پہنچانے کے اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی نیکیوں کو کئی گنا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت شاکر علیم، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور بہت ہی علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ایک اور بات کر دوں کہ اس آیت کے اختتام اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء الحسنہ پر ہو رہا ہے۔ اس آیت کے اختتام اللہ کے 2 اسماء الحسنہ پہ ہو رہا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ شاکر علیم۔ شاکر اللہ رب العزت کے اسم گرامی ہے، اور علیم اللہ رب العزت کے اسم گرامی ہے۔ اور اسماء الحسنہ کے حوالے سے یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جو اسماء الحسنہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے خود قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، ان تمام کے تمام اسماء الحسنہ پر ایمان لانا لازم ہے۔ اللہ نے بہت سارے اپنے نام ذکر کیے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اس سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں۔ جتنے بھی اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان تمام کے تمام اسماء الحسنہ پر ایمان لانا لازم ہے۔ اسی طرح سے جتنے اسماء الحسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیے ہیں، کئی ایسے اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے کہ جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن احادیث میں موجود ہیں۔ تو جتنے اسماء الحسنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر کیے اللہ تعالیٰ کے، ان تمام اسماء پر بھی، تمام ناموں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن ایمان کس طرح سے ہوگا؟ ایمان اس طرح سے ہوگا کہ جس میں اللہ رب العزت کی اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہوتی، بالکل تشبیہ سے پاک قرار دیتے ہوئے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے السمیع۔ سمیع کا معنی کیا ہے؟ بہت سننے والا۔ اور اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے بصیر، جس کا معنی ہے بہت دیکھنے والا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت ان 2 ناموں سے اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ 2 صفتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور یہاں ایک اور قاعدہ بھی آپ کو بتلا دوں، اللہ رب العزت کا ہر اسم گرامی، تمام اسماء گرامی، اسماء الحسنہ جو قرآن میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں، ہر اسم گرامی جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ایک صفت پہ دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے۔ قدیر کا معنی کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا، قادر مطلق۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت معلوم ہوتی ہے؟ قدرت کاملہ، کہ اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے۔ السمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سننا۔ البصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھنا۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی اسماء الحسنہ اللہ کے تمام اسماء الحسنہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بات جو اصل کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی تشبیہ لازم نہیں آتی۔ اللہ سنتا ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح مخلوق سنتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے اس طرح نہیں جس طرح مخلوق دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو طاقت حاصل ہے اس طرح نہیں جس طرح اس کی مخلوق کی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح باقی اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی زندگی اس طرح نہیں جس طرح مخلوق کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ ہم اللہ کے لیے اس طرح ثابت کرتے ہیں جس طرح اللہ کے شایان شان ہے، اور اللہ کی صفات اس طرح اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں جس طرح اللہ کے شایان شان ہے، جس طرح اس کی عظمت کے لائق ہے، جس طرح اس کی کبریائی کے لائق ہے۔ تشبیہ دینا جو ہے یہ کفری عمل ہے۔ اللہ رب العزت کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا کفر ہے،
اور اس کفر سے بچنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، دوسرا مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، تیسرا یہ ہے سب سے اہم کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کیفیت بھی بیان نہیں کی جا سکتی، کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ ہم اپنے لیے کیفیت بیان کر سکتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو کس سے دیکھتے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے دیکھنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ ہم جب کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو ہمارے پکڑنے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ہم جب کسی چیز کو سنتے ہیں تو ہمارے سننے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ہم جب کلام کرتے ہیں تو ہمارے کلام کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، سننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، دیکھنا اللہ کی صفت ہے، یہ تمام کی تمام صفات ایسی ہیں کہ جن کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ کیفیت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جو سوال کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، تو یہ استوا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، مستوی ہونا اللہ کی ایک صفت ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ سوال کیا کسی نے امام مالک رحمہ اللہ سے۔ امام مالک نے کیا جواب دیا؟ امام مالک نے جواب دیا کہ الاستواء معلوم، کہ استواء جو ہے یہ معلوم ہے، یعنی اس کا معنی معلوم ہے۔ عربی زبان میں استواء کا معنی معلوم ہے۔ استواء کا معنی بلند ہونا، کہ اللہ رحمان جو ہے وہ عرش پر بلند ہوا۔ مستوی ہونے کا معنی کہ رحمان عرش پر بلند ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات گرامی جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اس کا معنی معلوم ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت نامعلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح مستوی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والسؤال عنہ بدعۃ، عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی کیا ہے؟ بدعت۔ اس لیے کیفیت کا تو سوال ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، کیفیت صرف اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ شاکر ہے، قدردان ہے، علم رکھنے والا ہے، اسماء الحسنہ کے معانی معلوم ہیں، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ تو آج تو لگتا ہے کہ بس کسی ایک آیت میں ہی درس ختم کرنا پڑے گا۔ تو آج ایک بھائی ہمارے کہہ رہے تھے کہ 9 بجے سے 10 منٹ پہلے درس ختم کر دیا کریں۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نے عشاء کی نماز ختم کی 8:22 پہ، اور ہمارا درس تقریباً شروع ہوا 8:20 پہ، ہم نے نماز ختم کی اور درس شروع ہوا 8:25 پہ، تو 35 اور 40 منٹ ہو گئے ہیں ہمارے درس کو شروع ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ 9 بجے سے پہلے تو درس نہیں ختم کیا جا سکتا، لیکن بہرحال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 9-10 تک درس ختم کر دیا جائے۔ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتے کیونکہ راتیں ویسے بھی چھوٹی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس درس کو آئندہ مکمل کریں گے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمیں اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق دے، اور اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنائے، قبر میں بھی اور آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہمارے لیے شافع بنائے، اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق کو قبول فرمائے۔ کچھ سوالات آئے ہیں، سوالات سے پہلے میں ایک دو اعلانات وہ کر دوں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ماہانہ پروگرام جمعیت احیاء التراث الاسلامی قطبہ میں ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو یہ ماہانہ پروگرام ہوگا، اور توقع ہے کہ اس میں ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین محترم مولانا انیس الرحمن اعظمی صاحب ہیں، وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، ان کا خطاب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور درس بھی ہے اور سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قطبہ کے اس ماہانہ پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ آپ پہلے بھی شریک ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں پھر بھی تاکید کرتا ہوں آپ حضرات کو کہ ضرور اس پروگرام میں تشریف لائیے، خواتین کے اس پروگرام میں آ سکتی ہیں۔ ایک اور اعلان جو ہے وہ ہمارے یہاں سالمیہ کے ماہانہ پروگرام کے حوالے سے، سالمیہ میں ماہانہ پروگرام جو ہے ہر مہینے کی دوسری جمعرات کو طے ہوا تھا، اور اس سے پہلے 3 پروگرام ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ 10 جون کو آئندہ پروگرام جو ہے وہ 10 جون کو ہوگا، 10 مئی کو انشاءاللہ آئندہ پروگرام ہوگا۔ جمعرات کا دن ہوگا، جمعرات کا دن ہے نا،
جمعرات کے دن انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد یہ پروگرام ہوگا، تقریباً 9 بجے کے قریب یہ درس شروع ہوگا، اور یہ ہوگا اسی اسکول میں جس میں یہ پروگرام پہلے بھی ہو چکا ہے، اور وہ اسکول ہے انڈین ماڈل اسکول جس کو سمس کہتے ہیں، اسی اسکول میں انشاءاللہ یہ پروگرام آئندہ بھی ہوگا 10 مئی کو باذن اللہ تعالی۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ باہر ہمارے دوستوں کے پاس ایک تفسیر موجود ہے ہندی زبان میں، اور وہ تفسیر ہے تیسیر الرحمن۔ یہ دراصل اردو میں ہے یہ، اور یہ تفسیر چونکہ اب انگلش میں بھی چھپ چکی ہے اور ہندی میں بھی چھپ چکی ہے، تو انگلش اور ہندی زبان میں جو یہ تفسیر ہے تیسیر الرحمن، اور یہ تفسیر ہے مولانا ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کی تفسیر ہے، تو یہ باہر آپ کو دونوں زبانوں میں مل سکتی ہے، انگلش میں بھی اور ہندی میں بھی، اور یہ تفسیر بہت اچھی ہے، میں نے اردو والی تفسیر پڑھی ہے، بہت اچھی تفسیر ہے ماشاءاللہ، تو اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باہر مختلف علماء کرام کے جو آڈیو کیسٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، میرے خطبات جمعہ کی کیسٹ بھی باہر موجود ہیں، اس طرح مختلف پروگراموں کی آڈیو اور ویڈیو سیریز بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ باہر سے لے سکتے ہیں۔ اب آپ کے سوالات کے جوابات۔ ایک سوال جو ہے وہ ہمارے پچھلے جو درس ابھی نماز سے پہلے جو گزرا ہے اسی سے متعلق ہے کہ گھر میں میاں بیوی اکٹھے جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا، میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ مسجد میں نماز پڑھنا، جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس کتاب میں عمدۃ الاحکام میں ہم نے ایک باب پڑھا تھا، باب صلاۃ الجماعت و وجوبها، کہ نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت کیا اور اس کا حکم کیا ہے کہ یہ واجب ہے۔ پھر ہم نے کئی احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کی تھی کہ نماز با جماعت پڑھنا مسجد میں نماز با جماعت پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور جو شخص جان بوجھ کے اس واجب کو چھوڑ دے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، واجب کو چھوڑ کر یقیناً وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ لہذا میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھیں، لیکن اگر ایسا ہو کہ وہ کسی عذر کی بنا پر مسجد میں جا کر با جماعت نماز نہیں پڑھ سکے کسی عذر کی بنا پر، اور گھر میں ہی وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اور گھر میں ان کی بیوی بھی موجود ہیں، تو کوئی حرج نہیں، وہ دونوں جماعت بنا سکتے ہیں۔ جماعت بنانے کی شکل کیا ہوگی کہ امام صاحب میاں صاحب آگے ہوں گے اور ان کی بیگم صاحبہ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، ان کے پہلو دائیں طرف نہیں کھڑی ہوگی بلکہ ان کے پیچھے سب بنا کے کھڑی ہوگی، تو اس طرح اگر مجبوری کی بنا پر ان سے جماعت چھوٹ جائے تو وہ گھر میں جماعت بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا بینک یا انویسٹمنٹ کمپنی میں کسی بھی عہدے پر کام کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں، کیا جائز نہیں؟ ہاں جی، انویسٹمنٹ کمپنی ہو یا کوئی بینک ہو، اگر بینک کا نظام جو ہے وہ سودی نظام ہے، اور اس طرح انویسٹمنٹ کمپنی جو ہے اس کا نظام بھی سودی نظام ہے کہ سود پر لین دین کرتی ہے یہ کمپنی اور سود پر ہی ان کا پورا سسٹم کرتا ہے، تو اس طرح کی کمپنی میں اور اس طرح کے بینک میں کام کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ لہذا وہ بینک جو سودی لین دین کرتا ہے اور وہ انویسٹمنٹ کمپنی جو سودی لین دین کرتی ہے اس میں ایک حرام کام چل رہا ہے، اور حرام بھی ایسا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ تو اس طرح کا بینک یا اس طرح کی جو کمپنی ہے اس میں کام کرنا در حقیقت ان کے ساتھ اس ظلم میں تعاون کرنا ہے، اس گناہ میں اور اس زیادتی میں، کیونکہ سودی نظام ہے وہ پورے کا پورا ظالمانہ نظام ہے، پورے کا پورا ظالمانہ ہے۔ تو ایک ظالمانہ نظام میں آپ ان کی ہیلپ کریں اور آپ ان کی مدد کریں، ان سے تعاون کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے اور اس سے بہتر جواب جو ہے وہ تلاش کر لینی چاہیے جتنی بھی جلدی ہو۔ اگر ایسا بینک ہو کہ جس میں سودی بینکاری نہیں ہوتی ہے اور اسلامی بینکاری ہوتی ہے تو اس میں کام کرنا جائے گا۔ اسی طرح وہ کمپنی جس میں سودی انویسٹمنٹ کمپنی کیوں نہ ہو، اگر اس میں سودی لین دین نہیں ہوتا اور وہ کمپنی سود میں انوالو نہیں ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اس میں کام کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا قسطوں پر انسٹالمنٹ پر گاڑی لینا جائز ہے؟
ایک ادارہ کسی چیز کا مالک ہے، مثلا میں اس کا مالک ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، یہ ویسے میرا نہیں ہے، یہ انہیں صاحب کے دل کا ہے، تو اگر میں مثال کے طور پر میں اس کا مالک ہوں، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تو میرے سامنے اس کا خریدار موجود ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھو اس کی جو کیش پیمنٹ ہے نا وہ 10 دینار ہے، اور اگر تم انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتے ہو تو اس کی قیمت جو تقریباً 15 دینار کا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کو کہتا ہوں، اور اس کو میں چوائس دیتا ہوں، آپشن دیتا ہوں کہ بھائی اس میں سے جو آپ چاہو لے لو، اگر آپ آسانی سے کیش پیمنٹ کر سکتے ہو تو 10 دینار میں لے لو، اگر نہیں کر سکتی ہو تو 15 دینار میں لے لو، اور آئندہ 1-2 مہینے میں اس کی پیمنٹ پوری کر دیں۔ وہ اتفاق کر لیتا ہے، ان 2 اختیارات میں سے 2 آپشن میں سے ایک کو چن لیتا ہے، فرض کریں وہ دوسرے کو چنتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں 10 دینار اکٹھے نہیں دے سکتا، میں 15 دینار میں لے لیتا ہوں اور ہر مہینے آپ کو 2-3 دینار 4 دینار کر کے دے دوں گا۔ تو اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، میں اس چیز کا مالک ہوں، میں اس کو جس طرح بیچنا چاہوں بیچ سکتا ہوں۔ میں نے 2 قیمتیں بتائیں کہ بھائی اس طرح کر لو یا اس طرح کر لو، اس نے ان میں سے ایک کو پسند کر لیا تو اس کو چن لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ بائع اور مشتری دونوں کا آپس میں اتفاق موجود ہے، دونوں کے درمیان تفاہم موجود ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ اس صورت میں الجھ جاتا ہے کہ جب اس طرح ہو کہ فرض کریں میں نے اس چیز کو خریدنا ہے اور یہ چیز کسی بھائی کے پاس ہے، میں بھائی کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، فرض کریں اس کی قیمت 1000 دینار ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی میں 1000 دینار اکٹھے نہیں دے سکتا، ایسا کریں کہ کسی بینک میں چلے چلتے ہیں، بینک آپ سے خرید لے گا اور میں پھر بینک آپ کو کیش پیمنٹ کر دے گا اور میں بینک سے انسٹالمنٹ پہ اس چیز کو لے لوں گا اور ہو سکتا ہے 1 سال میں 2 سال میں اس کی پیمنٹ پوری کر دوں گا۔ تو اگر اس میں 3 فریق انوالو ہوں تو جس طرح آج کل یہ معاملہ یہاں پر کویت میں چل رہا ہے، اس شکل و صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ جس شکل میں آج کویت کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے کہ 3 فریق انوالو ہوتے ہیں اور صرف رسمی کارروائی ہوتی ہے، رسمی کارروائی کے طور پر جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اصل خریدار کے ساتھ، اور پھر اس ایگریمنٹ کی بنا پر جو ہے وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں اصل مالک کو، اور جو خریدار ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنی قسطیں دینی ہے اور اتنا جو ہے وہ مرابحہ پرافٹ ہوگا اور اس طرح پیمنٹ ہوگی۔ تو اس معاملے میں جب 3 فریق انوالو ہو رہے ہیں اور اس شکل کے ساتھ جو کہ آج کا رائج ہے، یہ شکل جائز نہیں ہے، اس میں شبہ پایا جاتا ہے۔ شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ جب میں اور جو اس کا مالک ہے ہم دونوں جب جائیں گے بینک کے پاس اور جا کے بتلائیں گے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ بیچنے والے ہیں، تو بینک کیا کرے گا؟ میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرے گا، جس طرح میں نے پہلے بتایا، تو وہ جو ہے وہ چیز بیچے گا، بینک مجھے وہ چیز بیچے گا کہ جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے، اس شبہ سے بچنے کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ بینک پہلے اس کو خرید لے، اس کو خرید کر اپنے قبضے میں لے، ٹھیک ہے؟ اپنے قبضے میں لینے کے بعد اس کو پیمنٹ کر دے اور مجھے وہی چیز انسٹالمنٹ پہ دے دے یا قسطوں پر دے دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس طرح نہ ہو، اپنے قبضے میں لیے بغیر بینک اگر وہ چیز بیچ دے تو اس سے منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ تو آج کل جو گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، مثلا آپ ابواللہ کمپنی سے گاڑی خریدتے ہیں یا سائد کمپنی سے، ٹویوٹا کمپنی سے آپ گاڑی خریدتے ہیں اور پھر اس کو انسٹالمنٹ پہ آپ تحویل کرتے ہیں کسی بھی بینک میں، تو ہوتا یہ ہے کہ گاڑی اپنے شو روم میں موجود ہے، ملا کے شو روم میں یا کسی اور شو روم میں موجود رہے گی۔ تو ہونا یہ چاہیے اس شبہ سے بچنے کے لیے کہ وہ بینک پہلے اس گاڑی کو خریدے اور اس کو وہاں سے اٹھا کر وہ اپنے شو روم میں لائے، اپنے سٹور میں اس کو کھڑا کرے، پھر جو خریدار ہے اس کو انسٹالمنٹ پہ اس کو بیچ دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر اس شبہ سے بچنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ایک بھائی نے سوال لکھا کہ کیا شادی حال کے بزنس کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے غیر مسلم کو بھی دینا پڑے جس میں غیر اسلامی رواج اور میوزک اور شراب وغیرہ کا استعمال ہو۔ دیکھیں، شادی ہال جو ہے اس کو بزنس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اس کو رینٹ پہ آپ دے سکتے ہیں، کرائے پہ آپ دے سکتے ہیں، شرط یہی ہے کہ یہ چیز نہ ہو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ وہاں پر غیر اسلامی کام کرے، مثلا شراب نوشی وہاں پر ہو، میوزک ہو، میوزک تو آج کل مسلمان بھی کرتے ہیں،
اور حتیٰ کہ شراب بھی ہے جو ہے وہ بھی مسلمان کرتے ہیں. تو بہرحال اگر اس طرح کے کام ہوں, اگر یہ کام مسلمان کریں تب بھی ان کو یہ اپنا مال جو ہے آپ نہیں دے سکتے ہیں, اور اگر غیر مسلم کریں تو پھر بھی نہیں دے سکتے ہیں. ہاں اگر مسلمان بھی ان غیر شرعی کاموں سے پرہیز کریں تو کوئی حد نہیں, آپ ان کو دے سکتے. اور اسی طرح غیر مسلم بھی اگر وہ ان غیر شرعی کاموں سے پرہیز کریں, نہ میوزک ہو, نہ شراب نوشی ہو, اور کوئی دوسرا کوئی غیر اسلامی کام نہ ہو, تو پھر غیر مسلم کو بھی یہ مال جو ہے وہ رینٹ پہ دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حد نہیں. آخری سوال, کیا مردے کو دفن کرنے سے قبل سورہ ملک اس کے سامنے پڑھنا چاہیے؟ مردے کو دفن کرنے سے قبل, دیکھیں مردے کو دفن کرنے سے پہلے اس کی میت مثلا قبرستان میں پڑی ہو اور اس کے سامنے جا کے آپ سورۃ ملک پڑھنا شروع کر دیں. میرے بھائی آپ یہ بتلائیں کہ اگر آپ ایک انسان مر چکا ہے, اس کے پاس بیٹھ کر آپ سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں, اس مردے کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بتلائیں. آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس مردے کو یہ سورۃ بقرہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو مجھے بتلائیں. ہاں جی میرے بھائیوں, ایک انسان مر چکا اور ابھی وہ دفن بھی نہیں ہوا اور وہ بالکل بے روح ہے, اس کی روح بھی اس کے جسم میں نہیں ہے, اس کے پاس اگر آپ سورۃ بقرہ پڑھیں, سورۃ ملک پڑھیں یا حتیٰ کہ پورا قرآن پڑھیں, اس کو تو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں. لہٰذا یہ لوگوں نے رسمیں بنا رکھی, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور حتیٰ کہ دفنانے کے بعد بھی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے سورۃ ملک پڑھنا یا سورۃ فاتحہ پڑھنا یا قل خوانی کرنا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی میت کو دفنانے کے بعد قرآن خوانی نہیں کی, اس کے لیے نہ فاتحہ خوانی کی, نہ قرآن خوانی کی, نہ قل خوانی کی. بالکل اس طرح کا عمل نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. کسی بھائی نے سوال لکھے کہ کیا شوہر یا کوئی اور مرد کے چھونے سے عورتوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, شوہر کے چھونے سے یا کسی بھی مرد کے چھونے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا. بالکل اسی طرح جس طرح کے ایک مرد اگر کسی عورت کو ہاتھ لگائے, چاہے وہ اس کی بیوی ہو یا کوئی غیر محرم عورت ہو, ہاتھ لگانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. کسی بھی عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, الا یہ کہ ہاتھ لگانے کے بعد اگر انسان کی شہوت بیدار ہو اور اس کے قطرے خارج ہو جائیں تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹے گا قطرے نکلنے کی وجہ سے, ہاتھ لگانے سے نہیں. تو ہاتھ لگانے کے بعد وضو کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے, چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ عورت ہو. بالکل اسی طرح سے جس طرح مرد کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اسی طرح عورت کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا اگر اس کا ہاتھ کسی مرد کو لگتا ہے, چاہے اس کا خامد ہو یا اس کی یا کوئی اور انسان ہو. ہاں جی, حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہو, غیر مسلم کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں جی, جی جس نے اچھا عمل کیا ہے اس کو اس کا اجر ملے گا, اور جس نے اچھا عمل کیا ہے, ہاں جی, یہ اچھا عمل جو ہے, دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جو جس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں وہ آیت ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, کہ جو شخص خیر کا عمل نفلی طور پر کرے, خیر کا عمل نفلی طور پر کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اب سوال یہ ہے کہ خیر کس کو کہتے ہیں؟ خیر کس عمل کو کہتے ہیں؟ خیر ہر اس اچھے عمل کو کہتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہو, یا جس کا ثبوت قرآن مجید میں ہو. میرے بھائیو یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لیں, یہ اصول اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. خیر کا عمل تب خیر کا عمل ہو سکتا ہے جب اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہو, جب قرآن سے وہ ثابت ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہو, تب وہ خیر کا عمل ہے. ورنہ اگر اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے تو وہ خیر کا عمل نہیں ہو سکتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال, نماز جنازہ میں رکوع و سجدہ کرنا کیا ہے؟ ویسے رکوع سجدہ کرنا کیا ہے؟ یہ خیر کا عمل ہے کہ نہیں؟ رکوع سجدہ کرنا خیر کا عمل ہے, لیکن نماز جنازہ میں خیر کا عمل نہیں ہے. نماز جنازہ میں یہ خیر کا عمل نہیں ہے. کیوں خیر کا عمل نہیں ہے؟
اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح سے قرآن پڑھنا یا قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھنا، مثلا سورۃ الملک ہے، یہ خیر کا عمل ہے، سورۃ الملک پڑھنا خیر کا عمل ہے، لیکن کسی مردے کو ثواب پہنچانے کی خاطر یہ سورۃ ملک پڑھنا یا قرآن خوانی کرنا کسی مردے کو ثواب پہنچانے کی خاطر، تو یہ کار خیر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کے لیے سورۃ ملک پڑھی ہو یا آپ نے قرآن خوانی کی ہو، چونکہ آپ سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یہ خیر کا عمل نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔ میرے خیال ہے ختم کرتے ہیں یہاں پر، کیونکہ بہت وقت ہو چکا ہے۔ سوالات جو ہے نا، ہاں جی، اونٹ کے گوشت کا آپ نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ اللہ عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں جی، آخری سوال، بس اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ہاں یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیا عورتوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے پیروں کو ڈھانک کر رکھیں، پیروں پر مثلا وہ ساکس پہنے ہوئے ہوں یا موزے پہنے ہوئے ہوں یا کسی اور کپڑے کے ساتھ انہوں نے اپنے پیروں کا پردہ کیا ہوا ہو، تو کیا پیروں کا پردہ کرنا نماز کی حالت میں یہ لازم ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہو، گھر میں جہاں پر کوئی غیر محرم مرد نہیں ہے، تو وہاں پر اپنے پیروں کا پردہ کرنا لازم نہیں ہے، پیروں کا پردہ کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہو کہ جہاں پر اس کو غیر محرم مرد دیکھ رہے ہیں، مثلا حرم شریف میں، مکہ میں یا مدینہ میں، مکہ میں، مدینہ میں تو خیر عورتوں کی جگہ الگ ہوتی ہے، تو مکہ میں ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر اس طرح انہوں نے اپنے پیروں کا پردہ نہ کیا ہوا ہو غیر محرم مردوں کے سامنے بھی، تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر محرم مردوں کے سامنے عورتوں پر لازم ہے کہ وہ پورے جسم کا پردہ کریں، جس میں ان کے پیر بھی شامل ہیں۔ ہاں جی، جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ۔ ہاں جی، تبدیلی، اچھا یہ ایک اعلان ہے میرے بھائیوں، پچھلے پروگرام میں جو اعلان ہوا تھا کہ آؤ قرآن سمجھو کے نام سے جو ایک پروگرام ہونا تھا مسجد الکبیر میں، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب جو پیس ٹی وی پہ آتے ہیں، تو یہ پروگرام جو ہے مسجد الکبیر میں نہیں ہوگا، اب یہ سمس اسکول میں ہی ہوگا، اور یہ ہوگا 4 اور 5 مئی کو، 4 اور 5 مئی کو سمس اسکول میں ہی یہ پروگرام ہوگا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ اس میں لیکچرز دیں گے آؤ قرآن سمجھو کے حوالے سے، اور یہ پروگرام ہوگا 2 بجے سے 8 بجے تک، 2 دن میں انشاءاللہ۔